ایک دفعہ کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے تو اسرائیل علیہ السلام آئے. اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ایک خادم کو، غلام کو دیکھ کے مسکرائے. جب محفل ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے کہ اس میرے خادم کو دیکھ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے خادم کی زندگی کے باقی 10 دن رہ گئے، اس نوجوان کی زندگی کے باقی 10 دن رہ گئے، لیکن یہ اپنی دنیا میں کیسے مگن بیٹھا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو 10 دن کے بعد میں اس کی روح قبض کر لوں گا. اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو سلیمان علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ ان کا پیارا غلام تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ میں آپ کی شادی کرانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اللہ کا نبی مجھے تو کوئی نہیں جانتا، میں اجنبی ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فکر نہ کریں، میں سارے انتظام کرتا ہوں، بس آپ کی رضا لینی تھی. انہوں نے کہا آپ میرے مالک ہیں، آپ جو حکم دیں گے. سلیمان علیہ السلام نے اس بستی میں ایک غریب کے بیٹی جوان تھی، اس کو بلایا کہ آپ کیا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے غلام کے لیے دینا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں غریب ہوں، مجھے تو قبیلے والوں نے رشتہ میرے سے نہیں مانگا اس غربت کی وجہ سے، تو لہٰذا آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس سے اور کیا خوشی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ پہلے جائیں اپنی بیٹی سے پوچھیں، اگر آپ کی بیٹی رضامند ہے تو اخراجات کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اپنی بیٹی سے رضامندی لیں. باقی ماشاءاللہ میرا غلام جو ہے وہ بڑا نیک سیرت، مجھے بہت پیارا ہے، انشاءاللہ آپ کو ٹینشن فکر نہیں ہوگی. وہ چلا گیا، اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی خوش ہو گئی. اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے. اس نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنی بیٹی سے رضامندی کریں. اس نے اپنی بیٹی کو بلایا تو بیٹی سے پوچھا ماں نے کہ آپ کے لیے رشتہ آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام کا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میرے لیے کیا اس سے بڑی وہ ہو سکتی ہے، آپ ماں باپ اب میرے مالک ہیں اور اللہ کا پیغمبر میرا رشتہ کر رہے ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا میرے لیے قابل قبول ہے. خیر رشتہ ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس ہفتے کے اندر اندر رخصتی ہونی ہے. اس ہفتے کے اندر اندر رخصتی ہو گئی. اب دلہن اپنے کمرے میں بیٹھی ہے تو وہ نوجوان دلہا کمرے میں جب آیا رات کو تو سلام کرنے کے بعد فوراً وہ چلا گیا نماز شکرانہ پڑھنے. اب نماز شکرانہ پڑھ رہا ہے اور دلہن پہ خوف طاری ہے، دلہن بڑی پریشان ہے کہ مجھے یہ آ کے مجھے تانے نہ دے کہ آپ کے قبیلے والوں نے آپ کا رشتہ نہیں لیا، میں نے آپ کا رشتہ قبول کیا ہے، لہٰذا یہ مجھے یعنی کہ گرا ہوا نہ ثابت کرے اپنی نظروں میں. تو وہ نماز پڑھ کے، شکرانہ نماز پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تیرے پیغمبر کا احسان ہے، میرے سسرال کی مہربانی ہے، میری بیوی کی مہربانی ہے، میری رشتہ قبول کیا ہے. وہ ایسے دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر سے اس نے رونا شروع کر دیا. وہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے سسرال کا شکر ہے، میرے اس بیوی کا شکر ہے، میرے رشتہ انہوں نے قبول کیا ہے. وہ زیادہ رونے لگی ہے. تو وہ دعا ختم کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا، مجھے اسی چیز کا خوف تھا، آپ مجھے تانے دیں گے. انہوں نے کہا کون سا میں تانا دوں گا آپ کو؟ انہوں نے کہا یہی تانا دیں گے آپ کہ اگر میں امیر ماں باپ کی بیٹی ہوتی تو میرے قبیلے والے میرے رشتہ نہ لیتے. یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میرے ماں باپ کی پریشانی کو سمجھا، یا آپ نے میرا رشتہ قبول کیا. انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگوں کا احسان ہے، میں تو اجنبی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں بچہ تھا، غلام بکتے بکتے میں یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں میں کہاں کا ہوں، آپ کی مہربانی کہ آپ نے اجنبی کا رشتہ قبول کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میں غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں، آپ نے میرا رشتہ قبول کیا ہے، آپ کی مہربانی. نے کہا میری مہربانی آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی مہربانی ہے. ایسی ایک دوسرے کو یقین دلاتے دلاتے پوری رات گزر گئی. جب صبح تہجد نماز شب کا وقت ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ نماز شب پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ شکر دونوں اکٹھے کرتے ہیں کہ اللہ کس کا کس پہ احسان ہے تو بہتر جانتا ہے. نماز شب پڑھی، اس کے بعد نماز صبح. اگلی صبح جناب سلیمان علیہ السلام محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور اسرائیل علیہ السلام آ کے اس نوجوان کو دیکھ کے مسکرائے. تو سلیمان علیہ السلام کو یہی ہوا خیال کہ یہ کہیں گے کہ اس کی زندگی کا باقی جو ہے نا ایک ہی دن رہ گیا ہے. محفل ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا سنائیں کتنے دن میرے غلام کی زندگی کے رہے؟ انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کے غلام کی زندگی کے جو ہیں وہ
آپ کے غلام کی زندگی کے 40 سال بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک کو ان میاں بیوی کی رات گزارنا، سہاگ رات انہوں نے نہیں گزاری، ایک دوسرے کو احسان جتانے کی گزاری، لیکن ایک دوسرے کو گزارتے گزارتے انہوں نے نماز شب پڑھی، نماز شب کے بعد نماز صبح انہوں نے پڑھی، لیکن ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا تھا آپ کا احسان ہے، وہ کہتا تھا آپ کا احسان ہے۔ یہ ایک میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ یعنی کہ اعتماد کہیں یا ایک دوسرے سے اچھی باتیں کرنے سے دولہے کی عمر 40 سال بڑھ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ پاک آپ نے میری ترکیب کی لاج رکھ لی، کہ میں یہی چاہتا تھا کہ اللہ پاک میرے اس غلام کی اگر زندگی اس کی زندگی مکمل ہوگی ہے تو اس کی نسل میرے پاس ہو، لیکن اللہ پاک تیرا احسان ہے، بے شک محبت سے لوح محفوظ کے لکھے فیصلے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔